بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بشارت سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کر دیے نہ سنسار دیے کم کر دیے نہ سنسار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے فرمایا اے میرے نبی نے فرمایا اے میرے نبی نے فرمایا اے میرے نبی نے بخشش وچ دی تار دیے ہاں بخشش وچ دی تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے حشر نو منکرا ویکھ لیا وے حشر نو منکرا ویکھ لیا وے حشر نو منکرا ویکھ لیا وے ملکتوں نال پکار دیے
कतों नू पुकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए मैं नहीं गल्ला आजिज़ कहना मैं नहीं गल्ला आजिज़ कहना मैं नहीं गल्ला आजिज़ कहना दुनिया नारे मार दिए सुन दे दुनिया नारे मार दिए सुन दे दुनिया नारे मार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी सोनिया गल तेरे उत्ते मुकनी तेरे उत्तों शुरू होई तेरे उत्ते मुकनी तैबा वालिया मुकनी सोनिया गल तेरे उत्ते मुकनी नबियां भी आना ते वलियां भी आना नेको कर आना ते आसिया भी आना सारी खुदाई तेरे सारी खुदाई तेरे बुए उते टुकनी तैबा वालिया गल तेरे उते मुकनी सोनिया गल तेरे उते मुकनी तेरे बाजों आका साडा कोई सहारा नहीं करम तेरे दे बाजो और कोई चारा नहीं करम तेरे तो आका करम तेरे तो आका गल सभी बननी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी सोनिया गल तेरे उत्ते मुकनी हशर च छा करी सिरा उत्ते सोनिया दुखिया गरीबा दिया कोई सहारे तेरे बाजू किसे साड़ी तेरे बाजू किसे साड़ी बात नहीं पूछनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी सोनिया गल तेरे उत्ते मुकनी आका जी गल तेरे उत्ते मुकनी कब छुड़ाया नहीं हमको हमसे कब छुड़ाया नहीं हमको हमसे कब मुसीबत को डाला नहीं है कब कड़ी धूप में मुस्तफा ने कब कड़ी धूप में मुस्तफा ने साया कमली का डाला नहीं है कब कड़ी धूप में मुस्तफा ने साया कमली का डाला नहीं है कब
چھڑایا نہیں ہم کو غم سے. ان کی رحمت کا کیا ہے ٹھکانہ، دیکھ لے سوئے طائف زمانہ، دیکھ لے سوئے طائف زمانہ. پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر کیا دعا کا ترانہ نہیں ہے. پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر کیا دعا کا ترانہ نہیں ہے. کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے. لاج رکھی گئی ہے صدا کی، دل نوازی ہوئی بے نوا کی، دل نوازی ہوئی بے نوا کی. لاج رکھی گئی ہے صدا کی، دل نوازی ہوئی بے نوا کی، دل نوازی ہوئی بے نوا کی. ہے سبھی تیرا دربار ایسا، ہے سبھی تیرا دربار ایسا. کسی بھی سائل کو ٹالا نہیں ہے سبھی تیرا دربار ایسا. کسی بھی سائل کو ٹالا نہیں ہے. ہم چھڑایا نہیں ہم کو غم سے. لڑکھڑاتا ہوا جب چلا ہوں، بھیڑ نے راستہ دے دیا ہے، بھیڑ نے راستہ دے دیا ہے. سارے نصیب تیرے کرم نے، کرم نے راہ ہستی میں تیرے کرم نے. کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے راہ ہستی میں تیرے کرم نے. کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے. کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے. ہر جگہ ہے حکومت خدا کی، وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی، وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی. سارے عالم ہے چشم کرم میں، کرم میں سارے عالم ہے چشم کرم میں. کس جگہ کملی والا نہیں ہے، سارے عالم ہے چشم کرم میں. ہے یہ کتنی حقیقت نیک و بد پر ہے رحم یا نیک و بد پر ہے رحم یا نیک و بد پر ہے رحم یا. ہر ایک
نبی نے ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے ہر ایک کو میرے نبی نے ماسٹر صاحب شعر سید عطا فرمایا ہے یہ کتنی حقیقت درچا نیک و بد پر ہے رحمت یا نیک و بد پر ہے رحمت یا ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کب مصیبت کو ٹالا نہیں ہے کب کھڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جیوا رتبہ تیرا سیدہ رتبہ تیرا سیدہ آمینہ نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ اپنے محتاج سائم پہ بہرے خدا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے مصطفیٰ اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سائیں بابا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سخی ماجی اپنے محتاج غلاموں پہ میرے حسن علی ہو نگاہ عطا سیدہ آمینہ ہو نگاہ عطا سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ صدیق جس نو کہندے ہے او یار مصطفیٰ دا ہے جس نے کیتا
سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا پوچھے آسی انہوں دسو پسند کیے فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا یا میرا میری لاج رکھ لئی سنی عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہنا ہوا مل کے آج بیٹھی رہنا ہوا مل کے اے کوئی اٹھ کے نکالی جانا یا شاہ جیلا لاج رکھ لئی سنی عرض میری سلطانہ ویکھو سائیں بابا دائے بیڑا پریا ویکھو سائیں بابا دائے بیڑا پریا جیڑا اج ایتھے آیا او تریا جی بس جیڑا اج ایتھے آیا او تریا چنگا ہر منگتے دا کم بنیا ہاں جنہیں سچے دل نال پیر منیا جنہیں سچے دل نال پلا پڑیا سائیاں دا جنہیں سچے دل نال پلا پڑیا جیڑا اج ایتھے آیا او تریا ہر لمحہ ہر گھڑی دعا ہے میری میرا پیر خانہ سلامت رہے عمر لگ جائے میری میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے پیر کامل یگانہ سلامت رہے صحیح ایک شعر دادی حضور پڑھ دیا جی اج دادی حضور دا عرس مبارک ہے جی ایک شعر انہوں دا پڑھ دیا جی ساڈی دادی حضور دا جی انہوں دا عرس مبارک ہے جناب دی والدہ محترمہ دا ولی اعظم کی تو ہے ماں ولی اعظم کی تو ہے ماں ولی اعظم کی تو ہے ماں تیرا تو کوئی جواب نہیں منگتے جو آئے تیرے در پہ منگتے جو آئے تیرے در پہ عطاؤں کا کوئی حساب نہیں ولی اعظم کی تو ہے ماں جھولی میں تیری ولیوں کا ولی تجھ پہ ہے یہ خاص نبی کی عطا جھولی میں تیری ولیوں کا ولی تجھ پہ ہے خاص عطائے نبی خالی جو در سے جائے کوئی خالی جو در سے جائے کوئی پیدا ہوتا سوال نہیں خالی جو جائے در سے کوئی پیدا ہوتا سوال نہیں ولی اعظم کی تو ہے ماں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، ختم نبوت کا مسئلہ اتنا نازک مسئلہ ہے، یہ ہم بات تو کرتے ہیں لیکن کیسے یہ نازک مسئلہ ہے؟ ماسٹر صاحب، بندہ نماز نہ پڑھے بندہ گناہ گار ہے، بے ایمان نہیں ہے، کافر نہیں ہے۔ حج نہ کرے گناہ گار ہے، بے ایمان نہیں ہے۔ لیکن جو ہی بندہ کہہ دے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، بندہ اسی لمحے کافر ہو گیا۔ یا بندہ یہ کہہ دے کہ حضور آخری نبی تو ہیں لیکن کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، تو اس سے حضور کی خاتم النبیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تب بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے اتنا نازک مسئلہ ہے حضرات۔ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، اس سے انکار کرے گا تو کافر ہوگا، لیکن ختم نبوت پہ جیسے ہی زبان پہ تیری کوئی بات ہے تو کافر ہو جائے گا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرے محبوب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں لیکن وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ میرا محبوب آخری نبی ہے۔ حضور کریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کس کے نبی ہیں؟ تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جواب عطا فرمایا، میرے محبوب نہ تم سب مردوں عورتوں کے نبی ہیں، نہ تو پوری انسانیت کے نبی ہیں، بلکہ پوری کائنات کے میرے محبوب نبی ہیں۔ میرے محبوب پوری کائنات کے ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام کے بھی نبی ہیں۔ حضرات، آیت مثال پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا۔ مثال کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب میں تمہیں علم بھی دوں، کتابیں بھی دوں، نبوت بھی دوں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں یا اللہ، ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تو انہیں ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بھائی تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ ہاں یا اللہ، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا تو اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ جب وہ سارے ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہاں اب میں تم سب پہ گواہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ کوئی اگر ادھر ادھر ہوا تو وہ دائرہ نبوت سے خالی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سب پہ نبی ہوں، ورنہ ہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اگر تم ادھر ادھر ہوئے، یعنی اس بات سے پھرے، کس بات سے؟ کہ جب میرے محبوب تشریف لے آئے تو تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اگر تم اس بات سے انکاری ہوئے تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے فرما رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں تم سب پہ گواہ ہوں۔ تو حضرات، ایک جگہ اور جب حجۃ الوداع میں میرے آقا نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہارے اوپر دین مکمل کر دیا گیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، اب نئے دین کی گنجائش نہیں ہے۔ جو شریعت آنی تھی، جو اعمال آنے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے دین بھیجنا تھا اللہ نے بھیج دیا، اب تم پر دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی دلیل ہے میرے آقا کے ختم نبوت کی، ختم نبوت اسلام کو دین پسند، اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام پسند فرما لیا۔ اس کا مطلب ہے اب نہ تو کسی نبی کی گنجائش ہے، نہ تو کسی نئے دین کی گنجائش ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ یہ بھی میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ حضرات، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا پیارے عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی سے فرمایا اے پیارے علی، تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اس سے بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری اور انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ خوبصورت عمارت تیار کر دی جائے،
تمام انبیاء کرام آ چکے اور اللہ تعالیٰ نے اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. فرمایا وہ ایک اینٹ کی جگہ اللہ نے میرے ذریعے پوری فرما دی ہے. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو حضرات صحابہ نے ختم نبوت کا دفاع کیسے کیا؟ کیسے ختم نبوت پہ پہرا دیا؟ صحابہ نے تلوار کے ساتھ اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر کے میرے آقا کی ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا بالخصوص جو بدری صحابہ ہیں، جو بدر کی جنگ میں صحابہ شہید ہوئے، اب وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے. لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، حضور کی عزت کا مسئلہ آیا، تو صدیق اکبر نے ارشاد فرما دیا اب چاہے کوئی بدری ہو چاہے کوئی غیر بدری ہو، اب سارے کے سارے جنگ یمامہ میں جائیں گے. جنگ یمامہ میں کیوں جائیں گے؟ کیونکہ حضور کی خاتم النبیت کا مسئلہ ہے، حضور کے خاتم النبیین کا مسئلہ ہے، حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے. اس لیے حضرات سارے صحابہ نے تلوار کے ساتھ حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا. آج جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کے ساتھ تلوار کے ساتھ بات کی جائے گی، اس کا سر تن سے جدا کر کے بات ہوگی، کیونکہ یہ صدیق اکبر کا فعل ہے، یہ فاروق اعظم کا فعل ہے، یہ سارے صحابہ کا فعل ہے کہ جو بھی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی تھے ملک شام میں، ان کے سامنے ختم نبوت کی گڑبڑ کی گئی تو انہوں نے ایکشن لے لیا. تو جب پکڑے گئے تو اس نے اسود انصا کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو تابعی رسول نے، وہ صحابی نہیں تھا، وہ تابعی رسول ہیں، تو انہوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا، کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا انہیں پکڑ لو اور آگ میں جلا دو. وہ جب اس تابعی رسول کے لیے آگ جلانے لگے تو آپ نے پوچھا اوے کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے آگ میں جلائیں گے. تو انہوں نے کہا آگ جلاؤ لیکن پیچھے ہٹ جاؤ، میں آگ میں خود جاؤں گا، میں آگ میں خود چلا جاؤں گا، مجھے پھینکنے کی ضرورت نہیں. حضرات جب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا، تو وہ 2 گھنٹے آگ میں رہے، انہیں آگ نے نہیں جلایا. حضرات غور کریں، آج بھی جو بندہ ختم نبوت پہ پہرا دے گا، وہ چاہے اپنے ووٹ کے ذریعے، چاہے تبلیغ کے ذریعے، چاہے اپنی تقریر کے ذریعے، وہ جس لحاظ سے بھی ختم نبوت پہ پہرا دے گا، اسے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. یہ ختم نبوت کا انعام ہے. تو جب انہیں نہیں جلایا تو انہوں نے کہا اسے ملک سے ہی نکال دو، یہ بندہ ہمیں جھوٹا ثابت کر دے گا. تو جب وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو حضرت عمر نے اپنی نور بصیرت سے پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جو ابھی ختم نبوت پہ پہرا دے کے آئی ہے. تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ میں تمہیں اس ہستی کی بارگاہ میں لے جاؤں جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے. جب وہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کر دیے گئے تو صدیق اکبر نے اپنے اور حضرت عمر کے درمیان میں بٹھا لیا اور عرض فرمایا کہ آج آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو وہ ہستی فرماتی ہے کہ حضرت صاحب آج صدیق اکبر آپ میرے لیے دعا کریں. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں نہیں، آج صدیق اکبر تیرے لیے دعا نہیں کرے گا، آج تو ہم سب کے لیے دعا کرے گا، کیونکہ تو حضور کی ختم نبوت میں پہرا دے کے ہے. حضرات یہ مقام ہے ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کا، یہ عزت ہے ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کی، یہ شان ہے ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کی، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا؟ ان کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا گیا، ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے، اور جو اس سے جا کے ثبوت بھی مانگے گا وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا. ہم نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کی خدمت میں عرض کی، یہ پچھلے اتوار کی بات ہے، ہم اسلام آباد حاضر ہوئے تو سائیں بابا کے غلام وہاں پہ حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا پیر میر علی شاہ صاحب سے کہ حضرت صاحب امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں کہ جس نے دلیل مانگی وہ کافر، آپ نے تو 4 دلیلیں مانگ لی. پیر صاحب نے فرمایا تھا اس کھانے کو کہ تو اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ راوی کو کہے ادھر سے پاس سے بہنا شروع کر دے. دوسرا انہوں نے فرمایا تھا کہ جس بچی کا بھی نکاح بھی نہیں ہوا وہ ابھی بچہ پیدا کرے. تیسرا انہوں نے فرمایا تھا کہ تو بھی قلم رکھ میں بھی رکھتا ہوں، جس کا قلم چل گیا وہ سچا.
چوتھا انہوں نے فرمایا تھا کہ یا تو شیر بن کے مجھے کھا جائے یا میں شیر بن کے تجھے کھا جاؤں گا. یہ 4 انہوں نے دلیلیں طلب کی تھی. تو ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت صاحب امام صاحب فرما رہے ہیں کہ دلیل مانگنے والا کافر, آپ نے 4 دلیلیں اکٹھی مانگ لی. تو انہوں نے فرمایا مجھے امام صاحب کا فرمان پتہ ہے, میرے علم میں ہے کہ امام صاحب نے کیا فرمایا ہے, لیکن مجھے نبی پاک نے بھیجا تھا اور نبی پاک کے فرمانے پہ ہی میں نے دلیلیں مانگی تھی. اس لیے دلیلیں مانگی تھی کہ ان کانوں کو پتہ چل جائے کہ حضور کی امت کے ولی کی کیا شان ہے, حضور کی امت کے ولی کی کیا جرت ہے. اور کیونکہ حضور نے فرمایا ہے, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے رہے وہ میری امت کے ولی کریں گے. اس لیے حضرات حضور کے کہنے پہ پیر صاحب نے دلیلیں مانگی. لیکن آپ کے اور میرے لیے کیا ہے, آپ کے اور میرے لیے امام اعظم کا فرمان پہلے ہے. وہ کیوں پہلے ہے, کیونکہ ان کو تھا حضور کا حکم, ہمیں حضور کا حکم نہیں ہے دلیل مانگنے کے لیے, مناظرہ کرنے کے لیے. تو حضرات ہم نے دلیل نہیں مانگنی, نہ تو ہم نے کرامت پہ جانا ہے, نہ ہم نے دلیل پہ جانا ہے, نہ ہم نے معجزے پہ جانا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, جو بندہ حضور کی نبوت, حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دے, ہمارا کام ہے کہ ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں, ہم اس کا سر اڑا دیں. تو آج ہم پہ اور آپ پہ کیا ذمہ داری ہے؟ اصل جو بات ہے, ساری تقریر کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ کا اور میرا فرض کیا ہے. حضرات ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ووٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو کیوں دیں, ہاتھ کھڑا کریں, کیوں جی دیں گے انشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیوں دیں؟ کیونکہ جب پاکستان میں کسی کی حکومت مسلط کی جاتی ہے, کسی کو حکومت دی جاتی ہے, باقی سارا کفر منوانے کے بعد 2 باتیں بالخصوص زور سے منوائی جاتی ہیں ماسٹر صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جس بندے کو بھی کہتے ہیں کہ تو نے حکومت تجھے دیں گے, پہلا کام تو نے یہ کرنا ہے کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے. اور ڈاکہ کیسے مارنا ہے کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہے. نواز شریف کی حکومت میں 70 پیج چھاپے گئے ختم نبوت کے خلاف. کتنے جی؟ 70. آج میں کسی لیڈر کے بارے میں کوئی چھوٹی سی بھی بات کر دوں نا, ہو سکتا ہے صبح تک میرا قتل ہی ہو جائے. لیڈر کے بارے میں لوگ اتنی غیرت کھائیں, تو حضور کے بارے میں 70 پیج چھپوا دیے. یہ ہے ان لوگوں کا کردار. جس کو بھی حکومت دی جاتی ہے پہلا کام یہی کرتے ہیں. اور پھر نواز شریف نے یہ لائق کہا ہے کہ قادیانی میرے بھائی ہیں. اگر قادیانی تیرے بھائی ہیں تو پھر جنہوں نے وہ جنگ یمامہ لڑی وہ تیرے کیا ہوئے؟ کیوں جی یار دسو, فتوا دیں. کیوں جی دوست کا الٹ کیا ہے؟ دشمن ہے. محبت کا الٹ کیا ہے؟ نفرت. تو اگر یہ صحابہ تیرے, یہ قادیانی ختم نبوت کے غدار تیرے بھائی ہیں, تو پھر وہ جنگ یمامہ والے صدیق اکبر پھر اس کا دشمن ہوئے. اللہ تعالیٰ بچائے. تو دوسرا جو کام کرواتے ہیں امریکہ, برطانیہ, کینیڈا, یہ سارے کا سارا کفر جس کو حکومت دیتے ہیں. دوسری بات یہ منواتے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں سے گندم ختم کر دینی ہے. اور 20 لاکھ ٹن, کتنی؟ 20 لاکھ ٹن گندم سندھ میں کہتے ہیں جی چوہے کھا گئے. یار عقل مانتی ہے اس بات کو؟ کیوں جی یہ بڑی آمدہ ریکارڈ باتیں ہیں, یہ بڑی ذمہ داری سے باتیں عرض کر رہا ہوں. 20 لاکھ ٹن گندم چوہے کھا گئے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اپنے ان باپوں سے مان کے آتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے. تو حضرات یہ سارے کے سارے لوگ ختم نبوت کے 20 لاکھ ٹن بنتے 6 کروڑ 6 کروڑ من 6 کروڑ من 6 کروڑ من. اللہ تعالیٰ معافی دے یار, یہ اتنا سرمایہ جو ضائع کر رہے ہیں کس لیے؟ اتنا رزق ضائع کر رہے ہیں کس لیے؟ کہ صرف ہم ان سے باپوں سے جو مان کے آئے ہیں ان کے ہم وفادار ہو جائیں. اور کفر کی وفاداری تجھے نظر آئی, تجھے رسول اللہ کی وفاداری نظر نہیں آئی. آج کسی کے بارے میں, میرا ہمسایہ ہے گھر, میرے ہمسائے, اس میں ایک مسلم لیگ کا سپورٹر ہے بھائی, ایک پیپلز پارٹی کا ہے. وہ جب پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی ہار گئی, دونوں لڑ پڑے یار بندے, وہ سکے بھائی لڑ پڑے, سر پھاڑ دیے ایک دوسرے کے. اور چوروں کے لیے اتنی حمایت, لیکن حضور کے لیے کوئی حمایت نہیں. اور جس ہستی کا کلمہ پڑا ہے, کل جس کے حضور حاضر ہونا ہے, حضور فرمایا ہے بخشش میری شفاعت سے ہوگی. شفاعت کس کی ہوگی؟
حضور کے غلاموں کی حضرات گناہگار کی بخشش ہے، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، گناہگار کی بخشش ہے، لیکن قادیانی کے یاروں کی اور ختم نبوت کے غداروں کی بخشش نہیں ہے۔ حضور کل قیامت کو پوچھیں گے نہیں، ہاں جی ماسٹر صاحب بتائیں جی، اور سوری معذرت سے آپ کو نہیں، آپ تو حضور کے غلام ہیں، جب حضور پوچھیں گے نہیں کیا داسو ہے آج شفاعت مجھ سے مانگ رہے آیا اور دنیا میں میرے غداروں کے ساتھ کھڑا رہا اور سپورٹ تو نے ان کے کی اور ووٹ تو نے ان کو دیے، تحریک لبیک کے تو خلاف گیا، تو کیا جواب ہے تیرے میرے پاس؟ کیوں جی ہمایوں صاحب کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں، سوائے شرمندگی کے، سوائے جہنم کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر آج تو چاہتا ہے کہ تیری بچت ہو جائے، آج تو چاہتا ہے تیری بخشش ہو جائے، آج تو چاہتا ہے کل قیامت کے دن حضور تجھے منہ لگانے، پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت کو اگر مان گیا۔ ہوتے تھے ابو جیل بھی منے ہیں، ہوتے تھے فرعون بھی منے ہیں، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ حضرات آج ختم نبوت کے ساتھ کھڑا ہو، کل جنت کی پرچی لینی ہے تو آج ووٹ کی پرچی تحریک لبیک کی خدمت میں پیش کر، کیونکہ اس تحریک کے علاوہ باقی ساری جماعتیں ہیں وہ ختم نبوت کے خلاف ہیں۔ سائیں بابا نے یہ کھلم کھلا فرمایا ہے کہ جو بندہ تحریک لبیک کو چھوڑ کے دوسری جماعتوں کی طرف جائے گا وہ ختم نبوت کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ حضرات بھٹو کی بخشش صرف اسی بات پہ ہوگی کیونکہ انہوں نے قادیانی کو کافر قرار دیا اور دستخط کیے۔ عمران کی بچت صرف اس لیے ہوگی کیونکہ اس نے تحریک لبیک سے پابندیاں اٹھائی ہیں۔ اس لیے آپ کو اور مجھے موقع ملا ہے اپنے ایمان کا ثبوت دینے کا، حضور کی محبت کا جو ہم نے دعویٰ کیا اسے سچ ثابت کرنے کا، کیا کہ ووٹ تحریک لبیک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، ووٹ تحریک لبیک کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لو اسلام پڑھ لیا صحیح تسی تشریف رکھو جی، تسی تشریف رکھو۔ مصطفیٰ جانے سب کسی بیٹھو۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام۔ آگے اور دعا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی ذلک من مکرم والذی سئل الاشقاء آمین۔ وتی اس سیاست کو بولا کر دے دار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا نبی پاک اسم محمد واسطہ حرمت نام محمد میرے کی امت کو دیتا ہوں آمین۔ مولا نے تعالیٰ کا کے دوست آدھی میرے کاشت آمین پانی زیارت نصیب آمین۔ یا رسول اللہ کرم کی بھیک میں نے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بہت بنتی ہے۔ مولا نبی پاک بھیج جتنا دو جتنا تیرے نزدیک ادنا کرتی میرا تیرے رکھتا دے پتے پانی دے کرتے لیتا دے کرتے لیتا جگہ میں مولا جتنی چیز رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے مولا مسلے دائم والا مسلم کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر کے محمد